اخلاق درس اخلاق سے ہماری دلوں کو روشن فرما اور محمد اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ الحمد للہ علی اہلہ والصلاۃ والسلام علی اہلہ واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العلی العظیم. دعا پہلا اور آج کی اس دعا کی قبولیت کے لیے شب جمعہ شب رحمت و مغفرت تمام مرحومین مومنات خصوصاً حاضرین کی مرحومین مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد. آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ دعا میں مختصر تشریح کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا. وہ سلسلہ چل رہا ہے. پہلا فقرہ پہلا جملہ دعا کمیل کا ہمارا کہنا کے زبان سے نکلا ہوا اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. اس جملے کی توضیح اور تشریح آپ کے خدمت عرض کر رہے تھے. مختصر طور پر ہم نے عرض کیا خدمت میں کہ اللہم کا معنی اے میرے اللہ، اے میرے معبود، اے پروردگار، انی میں اسألک کا سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، طلب کرتا ہوں تجھ سے. اس حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا اور حضرات کے ذہن میں بھی بات ہوگی کہ اپنی حاجت کو بیان کرنے سے پہلے ہم اللہ کا نام لے کر یہ بات اعلان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا نام بڑا ہے، ہماری حاجت چھوٹی ہے. ہم پہلے اللہ کا ذکر کریں گے. اہمیت اللہ کے نام اور اللہ کے ذکر کی ہے. ہماری حاجت اور ہماری جو خواہش ہے اس کی اہمیت زیادہ نہیں ہے بلکہ ذات پروردگار ہے. میں ایک لفظ ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارے درمیان میں کا لفظ زیادہ استعمال کرنے والے کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر انا بہت ہے. تو انا کہنا صحیح نہیں مانا جاتا، لیکن یہاں پر یہ وہ مولا کائنات جو فرما رہے ہیں دعاؤں میں ہمیں جو سکھایا جا رہا ہے کہ انی کہیں، یعنی آدمی دوسروں کو گرانے کے لیے میں کہے تو برا ہے، لیکن اپنے آپ کو نیچا کرنے کے لیے میں کہے تو آدمی جو ہے یہ میں باقاء پروردگار عالم میں بہت معنی رکھتا ہے، بہت مقام رکھتا ہے. یہ جو ہم یہاں دعاؤں میں ہم میں کہہ رہے ہیں یہ بتانے کے لیے خدایا میں کچھ نہیں ہوں، تیرے سامنے میں بھیک مانگنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو کھول رہا ہوں. اسألک کا خدایا میں مانگ رہا ہوں تجھ سے. تو مانگنے والا انسان کس سے مانگے، کیا چیز مانگے، ان باتوں کا ذہن میں رکھنا آدمی کے لیے ضروری ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بارگاہ پروردگار عالم میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں کا اگر ہم مرور کیا کریں، ایک خلاصہ دیکھیں دعاؤں کا. ایک کتاب مفاتیح الجنان ہے جو دعاؤں سے بھری ہوئی ہے. کھانے پینے کی چیزیں بہت کم مانگی ہیں، نہیں کے برابر. یعنی اس ذات سے، پروردگار عالم سے کھانا پینا اور معمولی زندگی کی ضروریات کا طلب کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہم کو یہ خبر دے دی جائے کہ ہندوستان کی یا کسی اور ملک کے منسٹر سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، آپ جو چاہیں مانگ لیں. ان کے پاس جا کے ہم کہیں گے 5 من چاول بنے. سب کہے گا آدمی نے پہچانا نہیں کہ کس کے پاس گیا تھا اور کس آدمی سے کیا مانگنا تھا. اس کو جانتے ہوئے آدمی کی خواہش ہونی چاہیے اور آدمی کی طلب ہونی چاہیے. آج کا جو فقرہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم نے یہاں پر بیان کرنے کے لیے انتخاب کیا ہے لفظ بے. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. یہ جو بے ہے، بے کا معنی ہے واسطہ. واسطہ یہ ہم دعاؤں میں، مناجاتوں میں اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں، فارسی میں استعمال ہوتا ہے. عربی میں جب ہم کسی کو کسی کا واسطہ دینا چاہتے ہیں تو بے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. دعائیں جتنی بھی ہم پڑھتے ہیں آخری دعا کے ختم ہونے کے مقام پر ہم فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں، پڑھتے ہیں برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رحمت کے واسطے اے سب رحمت کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. یا ہم مناجات کی شکل میں یا ماہ مبارک رمضان میں اعمال میں جو ہم قرآن سر پہ رکھ کر کہتے ہیں بک یا اللہ، بک یا اللہ، بک یا اللہ، بمحمد، بمحمد، بعلی، یعنی علی کا واسطہ، محمد کا واسطہ، خدایا تجھے واسطہ، تیرا واسطہ، بفاطمہ، فاطمہ کا واسطہ.
دعا اور مناجاتوں میں بھی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. جو مشہور مناجات ہے جو معمولاً ہمارے مومنین کو حفظ بھی ہے. یا رب دعا قبول ہو زینب کا واسطہ کسے کہتے ہیں؟ بے کا معنی یہاں پر برحمتک التی وسعت کل شیء، تیری رحمت کا واسطہ جو رحمت سارے چیزوں کو ڈھانپتی ہے اور سب چیزوں سے بڑی ہے. یعنی کائنات چھوٹی ہے، تیری رحمت بڑی ہے. یہ بات ہم یہاں جو عرض کر رہے ہیں تو لفظ بے واسطہ اور واسطے جو ہم اپنے اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. 3 چیزیں ہیں یہاں پر. ایک ہماری حاجت، ایک جس سے ہم مانگ رہے ہیں خدا، درمیان میں واسطہ. ہماری حاجت اور خدا کے درمیان واسطہ ہم لے کے جا رہے ہیں خدا کے سامنے. اب یہ دیکھنا ہے کہ خدا کے سامنے کس چیز کو واسطہ بنانا ہے. واسطہ 3 چیزوں کو بنایا جا سکتا ہے. کبھی اپنے اعمال کا واسطہ بنایا جا سکتا ہے، کبھی کچھ ازواج اور کچھ شخصیتوں کو واسطہ بنایا جا سکتا ہے، کچھ کبھی اوصاف اور صفات جو کچھ اس کے اندر ہیں، خدا کے اندر ہیں، ان چیزوں کو واسطہ انسان بنا سکتا ہے. معمولاً ہم لوگ جو واسطہ دیتے ہیں تو ہمارا واسطہ جو ہم دعاؤں سے ہٹ کر، یعنی جو اہل بیت کی دعائیں ہمارے پاس پہنچی ہیں، ان دعاؤں سے ہٹ کر جو خود ہم کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو ہم شخصیتوں کا واسطہ دیتے ہیں زیادہ اور حالتوں کا. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ جناب سکینہ کی پیاس کا واسطہ. تو جناب سکینہ کی پیاس کوئی شخص نہیں ہے بلکہ ان کی حالت ہے. حالتوں کا واسطہ ہم دیتے ہیں. جناب زینب کی بے ردائی کا واسطہ. اس طرح کے واسطے ہم جناب اکبر کی جوانی کا واسطہ، اصغر کے بے شیری کا اور ان کی کمسنی کا واسطہ. یہ حالتوں کا واسطہ ہے. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں خدایا تجھے جناب سکینہ کا واسطہ. اب یہاں حالت نہیں ہے بلکہ خود جناب سکینہ کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ پیش کر رہے ہیں. یا تجھے مولا کائنات کا واسطہ، تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ. تو کبھی کبھی ذاتوں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، شخصیتوں کا. کبھی کبھی حالتوں کا واسطہ دیا جاتا ہے. کبھی کبھی انسان کے اعمال کا واسطہ دیا جاتا ہے. یہ چیز ہمارے یہاں بہت کم نظر آتی ہے. ہماری روایتوں میں ہے کہ انسان اپنے اعمال کو اتنا پاک کر لے کہ اپنے عمل کا واسطہ خدا کے سامنے دے. مولا کائنات فرما رہے ہیں سب سے مضبوط واسطہ، جس واسطے کو خدا کے سامنے پیش کر کے انسان اپنی حاجتیں لے سکتا ہے خدا سے، اپنا ایمان. خدا سے کہ خدایا تجھے میرے ایمان کا واسطہ. یہ دعا کمیل میں جو ہم ابھی ہم نے قرات کی، مولا کائنات یہ فرماتے ہیں خدایا میں نے جو تیرا نام میری زبان پر میں نے جاری کیا، میرے دل میں جو تیری محبت میں نے بسائی، اس طرح کے واسطے مولا کائنات نے جو ہے اس دعا میں دیے ہیں. تو انسان یہ دیکھنا چاہیے پہلے کہ میں کس کے پاس جا رہا ہوں، اس کے پاس جانے کے لیے کس چیز کو واسطہ لے کر جاؤں. 2 طرح کا ہوتا ہے. انسان کبھی کبھی اتنا عالی اپنے آپ کو بنا لیتا ہے کہ اس کو کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ سیدھے اپنے خدا سے راز و نیاز اور جو خدا سے مانگنا چاہتا ہے وہ مانگ لیتا ہے. ہم جیسے کو خدا نے کہا کہ واسطہ لے کے آیا، واسطہ بیان. تو انسان جو واسطہ دیتا ہے خدا کی بارگاہ میں، یہ 2 طرح کا. ایک تو مختصر سے واقع ہیں، اس ان واقعات کے ذیل میں آدمی دیکھ. کبھی کبھی آدمی جا کر واسطہ دیتا ہے تو دیکھے کہ سامنے والے کو کون سا واسطہ جمتا ہے، اس کے مطابق واسطہ دے. ہم اہل بیت مولا کائنات سے کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ کس چیز کو مولا کائنات کے سامنے واسطہ بیان کرے. واسطہ اور وسیلہ کس چیز کو قرار ہے. اگر نامناسب حالات سے جو واسطہ اور وسیلہ ہم قرار دینا چاہتے ہم کو چاہیے، اس کے بغیر دینا چاہیں تو کام بننے کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائے گا. آدمی کام بنانا چاہ رہا ہے لیکن واسطہ غلط دے دیا، وسیلہ غلط دے دیا، راستہ غلط اپنا لیا آدمی، تو کام بننے کی جگہ بگڑ جائے گا. مولا کائنات کی خدمت میں اشعث ابن قیس مولا کائنات کے زمانے میں جب امام کو ظاہری خلافت ملی تو یہ آدمی رات کے 11-12 بجے ایک پلیٹ میں کپڑا ڈھانپ کے حلوہ لے کے امام کے پاس پہنچا. دیر رات میں دستک دی گئی دروازے کو. امام نے دروازہ کھولا، دیکھا اشعث ابن قیس دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہے، ہاتھ میں کچھ پلیٹ ہے، میں سامان ہے. کہا کہ یا علی یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ آپ کے لیے میں لے کے آیا.
امام نے ہاتھ میں لینے سے پہلے 3 سوال کیے اس سے کہ یہ جو تو مجھے دے رہا ہے یہ 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو ہدیہ ہے، یا تو صدقہ ہے، یا تو سہم سادات ہے۔ یہ 2 چیزیں صدقہ اور زکات واجب کو خدا نے ہم اہل بیت پر حرام کر دیا ہے۔ اگر یہ 2 عنوان سے دینا چاہ رہا ہے تو ہم پر حرام ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ اگر ہدیہ ہے تو یہ 2 چیزیں اگر نکل گئی تو پھر ہدیہ ہوگا۔ اس نے کہا ہاں ہدیہ، یہ نہ زکات ہے نہ صدقہ ہے۔ تو امام نے فرمایا اگر ہدیہ ہے تو رات میں، اگر ہدیہ ہے تو رات کے اندھیرے میں۔ پھر امام نے یہاں پر جو جملہ فرمایا جو روایت میں ذکر ہے، خیس تیری عقل چلی گئی ہے، تو سمجھ گیا ہے کہ علی سے کام لینے کے لیے راستہ کچھ اور ہے تو کچھ اور ہوتا ہے۔ علی سے راستہ، علی سے کچھ کام لینے کے لیے یہ حلوہ اور مٹھائی سے کام نہیں چلتا، ایمان اور عدالت کا سہارا لینا چاہیے۔ تو نے پہچانا نہیں کہ کس سے کیا کام لینا ہے، تو واسطہ لے کے آیا، وسیلہ لے کے آیا، لیکن نہ آدمی کو پہچانا نہ خود کو پہچانا۔ یہ ضروری ہے آدمی کے لیے۔ اگر یہ چیز نہ لے کر جائے آدمی تو کام بننے کی جگہ بگڑ جائے۔ امام نے کہا کہ تیری عقل کام نہیں کر رہی ہے، تو دیوان ہو جائے، تجھے نہیں معلوم کہ کس آدمی کے پاس کیا واسطہ لے کر جانا۔ ایران کے قدیم جنگجو اور ایک کامیاب انسان جنہوں نے ایران میں حکومت کرنے کے لیے جنہوں نے جد و جہد کی تھی، جناب کریم خان زنگ، جن کے نام سے آج بھی ایک محلہ اور ایک منطقہ تہران میں ایک ایریا ہے کریم خان۔ کریم خان نے اپنی حکومت لینے کے لیے لوگوں کے حکومتوں سے جنگ کی۔ جب حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی تو یہ عدالت پھیلانے کے لیے اور لوگوں کے درمیان کچھ ترقی والے کام کرنے کے لیے انہوں نے جو کچھ کوششیں شروع کی۔ اطلاع ملی ان کو، ان کے چچا کو، کہ جناب کریم خان حاکم ہو گئے ہیں۔ چچا اپنے شہر میں تھے تو پائے تخت کریم خان نے اپنے لیے انتخاب کیا تھا، چچا پائے تخت تک پہنچے بھتیجے سے ملنے کے لیے۔ بھتیجے کو اطلاع ہوئی کہ چچا آ رہے ہیں تو کہا کہ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا احترام کرو، اس لیے کہ چچا میرے والد کو انتخاب کر چکے ہیں، اب چچا ہے، چچا باپ کے برابر ہے، آ رہے ہیں تو احترام کیا جائے، استقبال کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کے لیے ہر سہولت فراہم کی جائے۔ ساری سہولتیں فراہم، عالی شان استقبال سب کچھ کرنے کے بعد چچا کو لے جا کے بھتیجے کے سامنے پہنچا دیا گیا۔ اب اس صرف دور سے سن رہے تھے حکومت ہے، اب نزدیک سے ان کی جلال اور ان کا حشم، ان کا مقام دیکھ لیا۔ اب چچا نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ نکالیں گے بھتیجے سے، کچھ کام نکالیں گے۔ بھتیجے کے پاس جب اتنا اختیار آ گیا ہے تو کچھ نہ کچھ، اب رات جتنے دن وہاں پر تھے راتوں رات سوچے کہ کیا راستہ ہے، بھتیجے کا دل جیتنا چاہوں میں، بھتیجے سے حاکم سے کچھ کام لینا چاہوں میں، تو کیا لے کے جاؤں، کیا وسیلہ بناؤں، کیا واسطہ کیا بناؤں۔ رات بھر سوچنے کے بعد اطلاع ہوئی کہ کل پرسوں ایک حکومتی میٹنگ رکھی گئی ہے جس میں مختلف ملکوں کے حاکم شرکت کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس محفل میں ایک ایسی بات کر دوں گا وہاں پہ کہ کریم خان زند کے حکومت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اب یہ سوچ کے جب حکومتی میٹنگ شروع ہوئی، چچا کو تعارف کرنے کے لیے کریم خان کا ان کے ہاتھ میں جو ہے ان کو اسٹیج پہ بلایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جانتے کہ کس کا بیٹا ہے، کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے والد حوض کوثر کے قریب کھڑے ہوئے ہیں، مولا کائنات کے ہاتھ میں آب کوثر کا جام ہے، علی ابن ابی طالب اپنے ہاتھوں سے کریم خان کے باپ کو آب کوثر سے سیراب کر رہے ہیں۔ جیسے تقریر ختم کی تو مزدوروں کو، اس کے سپاہیوں کو بلا کے کہا کہ ان کو باہر کر دو شہر سے، چچا کو رہنے نہ دو، یہاں پہ میں نکال دو۔ مائک میں کریم خان نے آگے کہا، اسٹیج سے آگے کہا کریم خان نے، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، میرے والد کو میں جانتا ہوں اس قابل نہیں ہے کہ وہ آب کوثر کے قریب چلے جائیں، پانی پلانا علی کے ہاتھوں سے وہ تو دور کی بات، یہ چچا میرے مجھے چاپلوسی کرنے کے لیے یہ جملے کہہ رہے ہیں، آپ لوگ اس بات کو نہ مانیں۔ شہر سے باہر بھگا دیا، پھر کبھی آنے کی اجازت نہیں تھی، کام لینا چاہ رہے تھے لیکن وسیلہ اور راستہ غلط ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ کچھ بھی اپنا کام نکالنا چاہے، لینا چاہے تو آدمی پہچانے کہ میں کیا کام لینا چاہ رہا ہوں اور کس سے میں لے رہا ہوں، تب جا کر آدمی اپنا کام بنوانا چاہے تو اس کا کام بنے گا۔
انسان کبھی کبھی اپنے اعمال اور اپنے کردار کا بھی واسطہ دے سکتا ہے. کتابوں میں، روایتوں کی، تاریخ کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے. 3 لوگ آپس میں مل کر ایک پہاڑ کی سیر کرنے کے لیے نکلے. جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو دیکھا موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. اب یہ بارش سے بچانے کے لیے ان لوگوں نے اپنے آپ کو دوڑتے بھاگتے دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں غار ہے. غار کے اندر جانے کا انہوں نے سوچا، چلے گئے غار کے اندر. جنگل ہے، بیابان ہے، پہاڑ ہے، غار کے اندر چلے گئے تو بارش کے پانی کے نمی کی وجہ سے پہاڑ کا پتھر پھسلتے پھسلتے غار کے منہ میں آ کے بیٹھ گئے. یہ لوگ اندر، باہر پتھر، قبر بن گئی دنوں کے لیے. چھوٹا سا سوراخ سانس آنے اور جانے کے لیے بچا رہا. یہ تینوں پتھر اتنا بڑا کہ یہ 3 نہیں 30 لوگ اگر وہاں ہوتے تو پتھر ہٹنے کی طاقت ان کے اندر، ہٹانے کی طاقت نہیں تھی. اب یہاں تینوں بیٹھے رہے. 100 چارہ یا 2 راستے خالی نہیں ہیں. یہ جنگل میں کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ پتھر کو دور کر سکیں. آدمی زندہ دفن ہو جانے کے برابر ہو گئے. ہم لوگ جیتے جیتے زندہ مردہ ہو گئے. ہم لوگ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے قبر بن گئی ہے. کچھ چارہ نہیں ہے، کچھ راستہ نہیں ہے. کیا کریں؟ تو کسی نے کہا کہ میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے انسان نے اگر اپنی زندگی میں ایک کام بھی خدا کے لیے کیا ہو، صرف خدا کے لیے، اس کام میں پھر دوسروں کا دخل نہ رہا ہو، اس کام کا واسطہ دے تو مشکل حل ہوتی ہے. تینوں نے کہا کہ میری زندگی میں نے ایک کام خدا کے لیے کیا. میرے سامنے سے ایک نامحرم عورت گزر رہی تھی. میرا جی بہت چاہ رہا تھا اس کو دیکھنے کا، لیکن جیسے ہی میں نے دیکھنے کا ارادہ کیا تو میرے دل نے کہا کہ خدا کیا جواب دوں. میں نے اس عورت کو دیکھنے سے اپنے آنکھوں کو چھپا لیا، صرف خدا کے لیے. وہاں پر غار لگا، خدایا تجھے واسطہ ہے اس ایک نگاہ کے ترک کرنے کا جو تیرے لیے کیا، میرے مشکل حل کر دے. کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پتھر جو ہے جگہ سے. دوسرے نے کہا اگر آپ نے بھی کچھ ایسا کام کیا ہو تو بتائیں. تو کہا کہ میں نے ایک آدمی کی مزدوری کم دے دی تھی، پھر میں نے خدا کو یاد کر کے اس کے بچوں کو وہ مزدوری پہنچائی، صرف خدا کے. وہ آدمی بھی نہیں تھا، وہ آدمی چلا گیا تھا، دور چلا گیا تھا، نہ میں اس کو پہچانتا تھا نہ میں وہ مجھے پہچانتا تھا. میں نے وہ پیسہ پہنچایا اس کے گھر کسی نہ کسی طریقے سے. خدایا مجھے اس کام کا واسطہ پتھر اور ملا. تیسرے آدمی نے اپنے کام کیے ہوئے کا واسطہ دیا تو پورا پتھر ہٹ گیا، نجات پا گئے. یعنی انسان اگر واسطہ دینا چاہے تو اپنے اعمال، اپنے کردار اور اپنے کیے ہوئے چیزوں کا بھی جو آدمی واسطہ دے سکتا ہے، بس اتنا ضروری ہے کہ یہ کام واسطہ بننے کے قابل ہو. کبھی کبھی آدمی بہت سارے ایسے کام انجام دیتا ہے، نیک کام ہے لیکن واسطہ دینے کے قابل نہیں. تو آدمی جو بھی کام کر رہا ہے اگر ویسے کرے، اس لیے ہمارے یہاں کبھی کبھی یہ بات سوچی جاتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام یا اولیاء خدا جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب عباس علیہ السلام یا دوسرے شہداء کربلا یا ایسی ہستیاں، ان سے کس طرح سے ہماری حاجتیں طلب کی جا سکتی ہیں؟ تو جواب یہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 1 اور 2 کام خدا کے لیے نہیں کیا ہے. ان کی ہر سانس خدا کے لیے تھی. جب ہر سانس خدا کے لیے تھی اور ایسے مقام پر آ کر کوئی انسان ان سے حاجت طلب کرے تو کوئی بڑی بات نہیں. انشاءاللہ خدا جلد از جلد آہستہ آہستہ سمجھنے جا رہے ہیں. سلسلہ شروع ہوا ہے پوری طرح سے. یہ ملک اور یہ زیارت گاہ تمام زائرین زیارت میں مشتاق کرنے والوں کے لیے راستہ فراہم ہے انشاءاللہ. اور آج کے اس یاد میں جو ہم ابھی مناسبت سے یاد آ گئی ہے بات ہے تو پروردگار عالم کے حق کے جناب زینب و سکینہ ہم سب کو اس عظیم سعادت اور شرف سے ہم سب کو مشرف فرمائے. سرزمین شام میں ایک مومن زیارت کے لیے پہنچا، کوئی مشکل کا وقت، پریشانی کا وقت. بی بی زینب کے روزے کے باہر کھڑے ہو کے دعا کر رہا ہے. اسی اسنا میں کہتے ہیں کہ سکھ ہندوستان کا یا کسی اور ملک سے رہنے والا سکھ آیا، آگے جو ہے وہ روزے کے سامنے امت کے سامنے 2 ہاتھوں کو پھیلا کے دعا مانگنے لگا.
اس کے بعد ایک شیعہ چاہنے والا بی بی کا، وہ بھی کھڑے ہوئے دعا مانگ رہا ہے. اس نے کہا کہ بی بی آج کا رزق میرا، بی بی آج کا میرا رزق. اب یہ کہنا ہی اس کی زبان سے لفظ ختم ہی ہوئے تھے کہ اس کے ہاتھ میں سب میں 50 روپے 100 روپے اس کے ہاتھ میں آ گیا. اس نے ہاتھ میں رکھا کہ شکریہ بی بی. نکلنے گیا تو جو شیعہ والا تھا اس نے کہا بھائی ادھر کیا ماجرا ہے؟ میں کئی دن سے طلب کر رہا ہوں، دعا میری دعا قبول نہیں ہوئی، آخر تم نے کیا واسطہ اپنا لیا؟ تم نے صرف جملہ کہا کہ آج کا رزق تمہارے ہاتھ میں رزق آ گیا. تو کہتے ہیں اس مسیح نے مجھ سے جملہ کہا، مجھے چونک گیا میں جملہ سن کہ بھائی آپ کو یہاں سے دعائیں نہیں ملتی، آپ کی حاجت نہیں ملتی. ہم بہت دن سے آگے مانگتے ہیں لیکن ہمیں ملتا ہے نہیں کچھ، بس ایسے مانگ رہے ہیں ہم یہاں، امید ہے کہ مل جائے گا. 30 سال سے میں اس شہر میں رہ رہا ہوں، 30 سال سے میری روزی کا انتظام یہی ہے. میں صبح کی بی بی زینب کے روزے کے سامنے کہتا ہوں بی بی آج میرا رزق، میرے ہاتھ میں رزق آ جاتا تھا. 30 سال سے میری زندگی چل رہی ہے. میں یہ سوچتا تھا میں سکھ ہوتے ہوئے بی بی کو نہ مانتے ہوئے جب مجھ پر اتنا کرم بی بی کا ہے تو بی بی کے ماننے والوں پر کتنا کرم ہوگا، میں یہ سوچتا تھا. اگر تمہیں کیا ہو گیا؟ تو پھر اس سے کہا کہ تم راستہ کیا اپنا ہے، کس طرح سے مانگ رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے سکھ کہ جب میں آتا ہوں تو یہ فکر لے کے آتا ہوں کہ ہو نہیں سکتا کہ علی کی بیٹی نہ دے. جب میں اس یقین سے آتا ہوں تو میں لے کے جاتا ہوں. تو اس نے کہا میرے اندر یہ کمی ہے کہ میں آتا ہوں لیکن یہ سوچ کے کہ شاید ملے گا یا نہیں ملے گا. یعنی آدمی لے کے آیا اپنا وسیلہ اور راستہ. یعنی دعاؤں کے لیے ہماری بہت بڑی مصیبت ہے یہ دعاؤں میں. علماء فرماتے ہیں کہ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی علت یہ ہے کہ انسان اس یقین سے نہیں مانگتا جس یقین سے مانگنا چاہیے. یہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی اپنا اپنا سوچ، ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن دور دور تک خیال نہیں ہوتا کہ شاید یہ دعا قبول بھی ہو. ہاں کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ آدمی پریشانی میں آ جاتا ہے، بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتا ہے، تب تھوڑا سا امید اس کی بڑھ جاتی ہے. لیکن نارمل حالت میں آدمی مانگے مانگے ملے ملے نہ ملے گا، ملے گا یا نہیں ملے گا. ان حالات میں جو دعا طلب کی جاتی ہے یہ بہت بڑا دعا کے قبول نہ ہونے کا سبب ہے. آدمی جب بارگاہ خداوند عالم سے مانگے تو واسطہ اپنے اعمال کا بھی دینا چاہے یا خود بھی مانگنا چاہے آدمی تو اس طرح سے طلب کرے کہ آدمی کو پورا یقین ہو. یہ جملہ ہم نے کبھی کسی محفل میں کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ خدا پر آدمی کو اتنا کم از کم بھروسہ ہونا چاہیے جتنا ایک 6 مہینے کا بچہ اپنے باپ پر بھروسہ کرتا ہے. ایک 6 مہینے کے بچے کو آدمی اپنے ہاتھوں میں لے کے بعد ہوا میں پھینک دے. بچہ روتا ہے یا ہنستا ہے؟ ہوا میں پھینک دے بچے کو کھلاتے ہوئے تو جتنا ہم ہوا میں اس کو اڑاتے ہیں اتنا وہ خوش ہو جاتا ہے. جبکہ اس کو ڈرنا چاہیے. ہنس رہا ہے، کیوں ہنس رہا ہے؟ مشکل میں ہے، بچہ ہوا میں ہے، مشکل ہے. مشکل میں آدمی کو پریشان ہونا چاہیے، خوش نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کو پھینکنے والے پر پکڑنے کا اتنا بھروسہ ہے کہ کبھی روتا نہیں ہے، اس کو یقین ہے کہ یہ پکڑے گا. جب اس نے پھینکا ہے تو پکڑے گا بھی ضرور، اس کو یقین ہے. جب ہم مشکلات میں جاتے ہیں تو خدا پر اتنا بھروسہ نہیں ہوتا کہ جب اس نے مشکل دی ہے تو مشکل کا حل بھی ہوگا. یہ بات ہے کہ انسان مشکلات سے پہلے آرام سے رہتا ہے. مشکلات میں کبھی کبھی آدمی کیا کرتا ہے، دوسروں کے دروازے پر دوسروں کا دامن تھامنے کے لیے چلا جاتا ہے. یہ آدمی بے جو ہم نے یہاں پر عرض کیا واسطہ دینا آدمی کے لیے، کس چیز کو واسطہ دے اور کس کو انشاءاللہ آئندہ جو مولا کہا کہ جملے ہیں آنے والے برحمتک التی وسعت کل شیء. سب سے پہلا جو واسطہ مولا کہا نے دیا ہے وہ خدا کی رحمت کا واسطہ. خدایا تجھے تیری رحمت کا واسطہ، جو رحمت کائنات پر وسیع ہے، کائنات سے بھی وسیع ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری اس دعا کو اور ہماری دعاؤں کو بارگاہ پروردگار عالم میں مورد قبول قرار پائیں اور ہم سب کو یقین کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ دعا طلب کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. پروردگار جہاں کہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جاننے والوں عزت اور حفاظت فرمائیں.
ولی خاص امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے امام کے خاص آوان و خاص شما ربنا تقبل منا انک انت السمیع